اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العشرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغت العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 20واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مزید فی ابواب جو ہے وہ ہماری پریکٹس میں آ رہے ہیں، تو آج کے سبق میں دیکھتے ہیں کہ کون سا باب ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے لے کے آئے ہیں۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں جی کہ کیا مکالمہ ہے۔ المدرس تأخرت یا اسامۃ این کنت۔ تأخرت، لیں جی نیا باب آپ کے لیے آ گیا ہے، باب تفاعل مزید فی ابواب میں سے۔ اب تک جو ہم 3 ابواب کر چکے ہیں، ذرا ذہن میں تازہ کر لیں۔ سب سے پہلے ہم نے باب تفعیل کیا تھا، یعنی فعل یفعل تفعیلا، اور دوسرا باب ہم نے باب فعل کیا تھا، افعل یفعل افعالا، اور تیسرا باب ہمارے سامنے آیا تھا باب مفاعلہ، یعنی فعل یفاعل مفاعلتا۔ تو آج چوتھا باب آ رہا ہے جی باب تفاعل۔ باب تفاعل سنتے ہی، جیسا کہ میں بیسک کورس میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ باب کا نام سنتے ہی پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانا چاہیے۔ تو باب ہے جی تفاعل، تفاعل سنتے ہی ماضی کا صیغہ تفعل اور مضارع کا صیغہ یتفعل، تفعل یتفعل، تفعل یتفعل۔ اب یہ بنا کیسے ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں کہ فا عین لام وہ 3 حروف ہیں، اس کے شروع میں ایک تا لگا دی ماضی کے پہلے صیغے میں، ٹھیک ہے نا، پہلے صیغے میں تا لگ گئی، اور جو عین کلمہ ہے اس کو ڈبل کر دیا، تو باب تفاعل کا ماضی بن گیا آپ کا۔ تو تأخرت، حمزہ خارا مادہ ہے، تفاعل میں ڈالا تو تأخر یتأخر، تأخر یتأخر، تأخر، تأخر کے معنی ہوتے ہیں دیر کرنا۔ تو تأخرت یا اسامۃ، اسامہ تم نے دیر کر دی، اسامہ تم نے دیر کر دی، اینا کنتا، تم کہاں تھے، اینا کنتا تم کہاں تھے۔ اسامہ جواب دے رہا ہے جی لا تواخذنی یا استاذ۔ اب یہ آخذا یؤاخذ باب مفعلہ کا ورب ہے، یہ ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں۔ لا تواخذنی یا استاذ، سر میرا مواخذہ نہ کیجئے، میری پکڑ نہ کیجئے۔ انما ذهبت الى المتوضع۔ المتوضع کیا ہے جی، یہ باب تفاعل ہی سے آپ کہہ لیں کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول والی جو کہانی ہے وہ ذرا ذہن میں تازہ کر لیں۔ کیسے بنتا ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول؟ مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے، واو واد اور حمزہ مادہ وضو، جسے ہم کہتے ہیں نا وضو کرنا، اس سے پھر جب آپ اس مادے کو ڈالیں گے باب تفاعل میں تو وہ کیا بن جائے گا جی توضع یتوضع، یتوضع۔ اب یتوضع میں آپ اسم الفاعل کے رولز اپلائی کریں گے تو کیا علامت مضارع ہٹائیں گے اور عین کلمہ کو زیر دے دیں گے، تو کیا بن جائے گا یہ متوضئن، متوضئن۔ اور جب اسم مفعول بنائیں گے تو کیا رول ہے، صرف ایک ہی چینج ہے کہ عین کلمہ کو زبر دے دیں گے تو وہ بن جائے گا جی متوضئن، متوضئن، اور ال لگ گیا تو المتوضع، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب الا کی وجہ سے یہ ہو جائے گا المتوضع، اور اسم المفعول آپ کو پتہ ہے ثلاثی مزید ابواب سے استعمال ہوتا ہے اسم ظرف کے لیے بھی، یعنی ثلاثی مجرد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسم ظرف کا اپنا فارمولہ ہے بنانے کا، مفعل کے وزن پہ، مفعل کے وزن پہ، لیکن مزید فی ابواب میں اسم مفعول ہی جو ہے وہ اسم ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ اسم ظرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے، انما ذهبت الى المتوضع، میں وضو کرنے کی جگہ، میں وضو کرنے کی جگہ کی طرف گیا تھا، کیوں، لی اتوضع، یہ لام تعلیل ہے، لام کے بعد ان آپ کو پتہ ہے کہ پوشیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے توضع یتوضع، اتوضع، اور اس کو میں جب خفیف یا منصوب پڑھوں گا تو وہ اتوضع بن جائے گا، تاکہ میں وضو کروں، ٹھیک ہے، وضو کرنے کے لیے۔ فقد حانا وقت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ المدرس کأنک ترید،
कअन्ना का पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि शक के लिए आता है, इहतिमाल के लिए आता है, ठीक है, तशबीह के लिए आता है। कअन्ना का तुरीदु अन तकूला शैयन या मूसा, यानी वो बात ख़त्म होगी। अब मूसा जो है उससे उस्ताद जो है वो कह रहा है कि मूसा, ऐसा लगता है कि तुम कोई बात कहना चाह रहे हो, तुम कोई चीज़ कहना चाह रहे हो, कोई चीज़ शेयर करना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो। मूसा कहता है जी हाँ, नाम, जी हाँ। तलक्कैतु, लाम काफिया मादा बाबे तफाउल में जाएगा तो ये बन जाएगा जी तलक्का या यतलक्कयू, तलक्का या यतलक्कयू, और इसके माना होते हैं जी वसूल करना, टू रिसीव के माना में इस्तेमाल होता है ये अरबी ज़ुबान में। तो माजी का सीखा है जी, वाहिद मुतकल्लिम का सीखा। मूसा कह रहे जी नाम, जी हाँ। तलक्कैतु, मैंने वसूल किया, अल यौमा, आज, क्या वसूल किया जी? रिसालतन, एक ख़त, मैंने एक ख़त वसूल किया आज, मिन वालिदी, अपने वालिद की तरफ से, अपने वालिद की तरफ से मैंने एक ख़त वसूल किया। इन्नहु युसल्लिमु अलैका, इन्नहु युसल्लिमु अलैका। अच्छा, अब ये इन्ना जो है ये यहाँ पर आप कह लेंगे रूह मुशब्बह बिल फेल के तौर पे तो आया ही है, इसका ये हु इस्म हो गया और आगे इसकी ये खबर होगी। वो आपको सलाम कह रहे हैं, सल्लमा युसल्लिमु बाबे तफील का लफ्ज़ है। अब हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी वर्ब इस्तेमाल हो रहा है उसका बाब भी साथ साथ, जो मज़ीद फी अब्वाब है उनका बाब भी साथ साथ जो है वो जिक्र करते रहें। अल मुदर्रिस अलैका व अलैहिस्सलामु, तुम पर भी और उन पर भी सलामती हो, ठीक है। अब ये जवाब उन्होंने बड़ा खूबसूरत दिया कि अलैका व अलैहिस्सलामु जज़ाहुल्लाहु खैरन, अल्लाह उन्हें अच्छा बदला दे। इज़ा कतबता, इज़ा कतबता इलैहि, जब तुम उनकी तरफ जवाब लिखो। अब यह मुराद है कि जब तुम उनकी तरफ जवाब लिखो तो फबल्लिगहु, बल्लगा युबल्लिगहु, ये क्यों अखफ हो के आया जी? ये देखें जी, इज़ा के साथ जुमला शर्ती आ रहा है, कतबता इलैहि ये शर्त हो गया और जवाब शर्त आ रहा है फ़ेल अम्र की सूरत में, लिहाजा फ़ा जो है वो दाखिल हुआ है। फ़बल्लिगहु, तो तुम पहुंचा देना उन तक तहियाती, मेरी ग्रीटिंग्स, यानी मेरा सलाम भी उन तक पहुंचा देना। नकराउल आना हदीसन, अब हम एक हदीस पढ़ते हैं। यक्तुबु अलस सबूरती, यानी उस्ताद जो है वो बोर्ड पर लिखता है और फिर कहता है या उसामा, ए उसामा, इकराहु, इसको पढ़ो, इकराहु, इसको पढ़ो। उसामा पढ़ता है जी हदीस, कहता है कि अन उस्माना, अन उस्माना रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु। बड़ी मशहूर हदीस है जो कि बुखारी की हदीस है, और इसमें आप देखें ज़रा नोट करें, तअल्लमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि ऐन लाम मीम मादे से बाबे तफ़ाउल का लफ्ज़ है। तो ऐन लाम मीम जब बाबे तफ़ाउल में जाएगा तो तअल्लमा या तअल्लमु, ताल्लुम, ताल्लुम के माना होते हैं टू लर्न, सीखना, और अल्लमा युअल्लिमु जब बाबे तफ़ील में ऐन लाम मीम आदा जाता है तो इसके माना होते हैं टू टीच, यानी सिखाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे बेहतर उसके बारे में खबर दी जा रही है कि कौन है वो शख्स है कि मन तअल्लमल कुरआना, जिसने कुरान सीखा, और अल्लमहु, और उसने उसको सिखाया। तो तुम में से बेहतरीन इंसान वो है, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखेगा और उसको सिखाएगा। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है जी। सबसे पहली बात तो ये नोट करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों से मुखातिब हैं वो लोग हैं कौन? वो लोग वैसे ही इस उम्मत के बेहतरीन लोग हैं, ठीक है। सहाबा से आप खिताब फरमा रहे हैं ना, अव्वलीन मुखातब जो हैं वो आपके सहाबा हैं, और फिर जाहिर बात है ओपन प्लेटफॉर्म है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बेहतरीन लोगों में मैं भी, आप भी शामिल हो सकते हैं अगर हम ये काम करेंगे कि कुरान को सीखें और फिर उसको सिखाएं आगे, ठीक है। ये दोनों काम करने होंगे इकट्ठे, और
سکھانے کے لیے ظاہر بات ہے سب سے پہلے خود سیکھنا پڑتا ہے، تو پہلے سیکھیں اور پھر اس کے بعد سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں شامل فرمائے۔ المدرس، اب مدرس جو ہے وہ اس حدیث کے حوالے سے کچھ سوال کرے گا۔ من عثمان رضی اللہ عنہ یا علی، علی عثمان رضی اللہ عنہ کون ہے؟ علی کہتا ہے جی ہوا صحابیٌ، ہوا صحابیٌ جلیل، آگے صفت آ رہی ہے وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وَأَحَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور خلفائے راشدین میں سے ایک، ٹھیک ہو گیا جی، ہوا صحابی جلیل وَأَحَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں۔ اسامہ، اسامہ اب سوال کر رہا ہے جی ایک، لماذا یقال لہ، لماذا یقال لہ، کیوں کہا جاتا ہے انہیں؟ یہ یقالو جو ہے مجہول ہے، قیلہ ماضی مجہول ہے، اور یقالو جو ہے یہ مضارع مجہول ہے۔ لماذا یقال لہ، انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ ذو النورین، ذو النورین انہیں کیوں کہا جاتا ہے یا استاد سر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو استاد وضاحت کرے گا جی، لی انہ، اس لیے کہ وہ تزوجہ، زا واو جیم، ٹھیک ہے، زا واو جیم باب تفاعل میں آیا، تزوجہ یتزوجو، تزوجہ یتزوجو کے معنی ہوتے ہیں شادی کرنا، شادی کرنا، اور یہی مادہ زا واو جیم جب باب تفعیل میں آتا ہے زوجہ یزوجو تو اس کے معنی ہوتے ہیں شادی کرانا، ٹھیک ہے، تزوجہ خود شادی کرنا، اور زوجہ باب تفعیل میں کسی کی کسی سے شادی کروانا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لأنہ تزوجہ، اس لیے کہ انہوں نے شادی کی، بنتینی، دو بیٹیوں سے، دو لڑکیوں سے، دو بیٹیوں سے، من بنات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے دو بیٹیوں سے آپ نے شادی کی، اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ہما، اب ان دونوں کے نام بتا رہا ہے استاد، ہما رقیۃ و ام کلثوم، اور وہ دونوں رقیہ اور ام کلثوم، یعنی اردو میں ہم ام کلثوم کہیں گے لیکن عربی میں ام کلثوم ہے، اور وہ دونوں رقیہ اور ام کلثوم ہے، رضی اللہ تعالی عنہما، ظاہر بات ہے صحابیہ، ان کے نام کے ساتھ ہم یہ کلمات بھی ضرور کہیں گے۔ تزوج اولا رقیۃ، انہوں نے شادی کی، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا اس نے شادی کی، اولا پہلے، رقیۃ رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وبعد وفاتہا، اور پھر ان کی وفات کے بعد، تزوج الاخری، وہ آپ نے شادی کی دوسری کے ساتھ۔ کلیئر ہوگی جی بات؟ تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ نے پہلے شادی کی تھی حضرت رقیہ سے، اور پھر حضرت رقیہ کی فوتگی کے بعد آپ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ آگے چلتے ہیں جی، موسیٰ پھر ایک سوال کرتا ہے، متا توفیت رقیۃ رضی اللہ تعالی عنہا، توفیت یہ ماضی مجہول ہے جی، توفا، ذرا تھوڑا سا غور کریں، میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھتا ہوں، یہ جی میں نے ماضی لکھا ہے ووفا یا مادے سے توفا، یا ماضی مجہول بنانے کا رول کیا آپ کو پتا ہے کہ آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں، یا کو زبر کے ساتھ ہی رہنے دینا ہے، اور آخری سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں۔ چھوڑنا نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس پر لازماً زیر حرکت لگانی ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا جی، ایک کام ہو گیا، یعنی یہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ زیر حرکت آ گئی، اور پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں ان سب کی حرکت جو ہے وہ پیش سے آپ نے بدل دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بن گیا جی؟ توفیہ، توفیہ، توفا یتوفا، اس کے معنی ہوتے ہیں پورا کا پورا لے لینا، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا، اور پھر یعنی وفات دینے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، وفات دینا۔ اسے جب یہ بنے گا جی توفیہ، ٹھیک ہے، مجہول،
تو پھر اس کے معنی ہوں گے وفات پا جانا، وفات پا جانا. تو متا توفیت رقیہ، تو مجھول ہے، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کب فوت ہوئیں؟ ٹھیک ہے، کب فوت ہوئیں؟ المدرس توفیت، آپ فوت ہوئیں، والرسول علیہ السلام، اس حال میں، یہ واو حالیہ ہے جی، اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بدرن، اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے. آپ بدر، جب غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ فوت ہو گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ خود حضرت رقیہ کی آپ کہہ لیں کہ تیمارداری کے لیے چھوڑ کر گئے تھے. تخلف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن المعرکۃ بسبب مرضها بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تخلف یا تخلف ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جی. اس ورب کے، اس فعل کے معنی پھر یہ ہوتے ہیں کہ فیل ٹو ٹیک پارٹ، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے رہ جانا، حصہ لینے سے، شرکت کرنے سے محروم رہنا، یعنی آنے یا پہنچنے میں ناکام رہنا، ان معنی میں استعمال ہوگا یہ. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ تخلف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئے، کس سے؟ عن المعرکۃ، مارکا سے. اس اب المارکا سے مراد کون سا ہے؟ یہ بدر کا مارکا مراد ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اب یہ وہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اسپیسیفک بنانے کے لیے استعمال ہوا. اس مارکا سے پیچھے رہ گئے، اس مارکا میں شامل نہ ہو سکے. بسبب مرضھا، حضرت رقیہ، یہ ہا کی ضمیر جا رہی ہے حضرت رقیہ کی طرف، ان کے بیماری کے سبب سے، ان کی بیماری کے سبب سے. اور بیماری کا سبب بے شک تھا، لیکن حکم کس نے دیا تھا؟ بِأَمْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. ٹھیک ہو گیا جی. وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، اور وہ ٹھہرے اور وہ رہے مدینۃ المنورہ میں. یمرضھا، مرضا یمرض تمریدن، اس کے معنی ہوتے ہیں تیمارداری کرنا، ٹھیک ہے. یمرضھا، آپ کی تیمارداری کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ اسے ہم حال بنا لیں گے جی ان کا. وَلَمَّا رَجَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، لوٹے، من بدرن، بدر سے، تو زوجہ، یعنی ابھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس دوران میں، اسی بیماری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوت ہو گئی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے واپس لوٹے تو زوجہ، تو آپ نے شادی کروا دی. زوجہ یزوجو، تزویجن، باب تفعیل. تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ زا واو جیم جب باب تفعیل میں آئے گا تو اس کے معنی ہوگا کسی کی کسی سے شادی کروا دینا. اور تزوجہ یا تزوجو باب تفاعل میں جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے خود شادی کرنا. تو زوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہو کی ضمیر جاری ہے حضرت عثمان کی طرف، ان کی شادی کر دی. اختہا، ان کی بہن سے. اب یہ ہا کی ضمیر حضرت رقیہ کی طرف جاری ہے، ان کی بہن سے. اور بہن جو ہے اخت، اس کا بدل ہے ام کلثوم، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی منصوب ہے. ٹھیک ہو گیا، رضی اللہ تعالی عنہا. تو الحمدللہ آپ کو یہ ساری بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے، اور الحمدللہ گرامر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت عربی کی آپ کہہ لیں کہ یہ عبارات ہیں کہ ضمیر کون سی کس طرف جا رہی ہے، کیسے، یہ سارا جب آپ پڑھتے ہیں اور اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو واقعی عربی پڑھنے کا مزہ آتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. یرن الجرس، گھنٹی بجتی ہے جی. اسامہ، غدن، کل، نذهب، کل ہم جائیں گے جی، کل ہم جائیں گے. نحن المتفوقین، نحن المتفوقین الی مکہ انشاء اللہ. لیکن نوٹ کریں کہ یہ ہے فا واو کاف مادہ، اور باب تفاول میں آیا جب یہ تو بن گیا جی تفوقا یتفوقو، تفوقا یتفوقو. اس کے معنی ہوتے ہیں جی ٹو ایکسل، ٹو سرپاس، ایک معنی یہ ہوتے ہیں. اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں بی آؤٹ اسٹینڈنگ،
اس سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ تفوّقا یا تفوّقو جو ہے، اس سے جب آپ بنائیں گے اسم الفاعل تو وہ کیا بنے گا؟ متفوّقن، اور جمع کیا بنے گی؟ متفوّقونا، اور اس کی نصب اور جر شکل کیا بنے گی؟ متفوّقینا۔ اب یہاں پر بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نحنو مبتدا ہے اور اس کے بعد المتفوّقینا، یہ منصوب کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو میں آپ کے سامنے اگلے لیکچر کے بالکل شروع میں رکھ دوں گا کہ یہ منصوب کیوں ہے۔ یہ منصوب اسم آیا ہے، گرامر والا جو ہے، گرامر پڑھنے والا، گرامر جانے والا وہاں پر رک جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسم جو ہے یہ اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہے، یہ یہاں پر مرفوع ہونا چاہیے تھا، تو یہ منصوب کیوں ہے یا مجرور کیوں ہے، تو اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر رکتا ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ تو اسامہ کہہ رہا ہے جی کل ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے اور ہم مکہ نکل رہے ہیں۔ اترید شیئا من ہناکا، آپ کو وہاں سے کوئی چیز چاہیے۔ المدرس، تقبل اللہ عمرتکم، اللہ تمہارا عمرہ قبول فرمائے۔ قاف با لام مادہ باب تفاعل میں گیا، تقبلا یتقبلو، تقبلا یتقبلو، تو تقبلا ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، تقبل اللہ تو دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے فعل ماضی عربی زبان میں، اللہ قبول فرمائے۔ عمرہ جو ہے یہ مفعول ہے، تو ہم کہیں گے تقبل اللہ عمرتکم، اللہ تمہارا عمرہ قبول فرمائے۔ ارجو، میں امید کرتا ہوں، آئی ہوپ، کس چیز کی امید کرتا ہوں؟ آگے مفعول آئے گا جو کہ مصدر مؤول کی شکل میں آ رہا ہے، یہ بار بار میں بات کر دیتا ہوں جب بھی ارجو آتا ہے تاکہ آپ کو پکا ہو جائے گی۔ اللہ تنسو، ان کی وجہ سے یہ ہو جائے گا جی منصوب، تنسو نہ تھا جو کہ تنسو رہ گیا، اور نی جو ہے یہ مفعول ہے اس کا، ٹھیک ہے، یعنی یا مفعول ہے اور نون وقایا ہے۔ ارجو، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تنسونی، کہ تم سب نہیں، اترید شیئا من ہناکا، آپ کو وہاں سے کوئی چیز چاہیے۔ المدرس، تقبل اللہ عمرتکم، اللہ تمہارا عمرہ قبول فرمائے۔ قاف با لام مادہ باب تفاعل میں گیا، تقبلا یتقبلو، تقبلا یتقبلو، تو تقبلا ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، تقبل اللہ تو دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے فعل ماضی عربی زبان میں، اللہ قبول فرمائے۔ عمرہ جو ہے یہ مفعول ہے، تو ہم کہیں گے تقبل اللہ عمرتکم، اللہ تمہارا عمرہ قبول فرمائے۔ ارجو، میں امید کرتا ہوں، آئی ہوپ، کس چیز کی امید کرتا ہوں؟ آگے مفعول آئے گا جو کہ مصدر مؤول کی شکل میں آ رہا ہے، یہ بار بار میں بات کر دیتا ہوں جب بھی ارجو آتا ہے تاکہ آپ کو پکا ہو جائے گی۔ اللہ تنسو، ان کی وجہ سے یہ ہو جائے گا جی منصوب، تنسو نہ تھا جو کہ تنسو رہ گیا، اور نی جو ہے یہ مفعول ہے اس کا، ٹھیک ہے، یعنی یا مفعول ہے اور نون وقایا ہے۔ ارجو، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تنسونی، کہ تم سب نہیں، اترید شیئا من ہناکا، آپ کو وہاں سے کوئی چیز چاہیے۔ المدرس، تقبل اللہ عمرتکم، اللہ تمہارا عمرہ قبول فرمائے۔ قاف با لام مادہ باب تفاعل میں گیا، تقبلا یتقبلو، تقبلا یتقبلو، تو تقبلا ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، تقبل اللہ تو دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے فعل ماضی عربی زبان میں، اللہ قبول فرمائے۔ عمرہ جو ہے یہ مفعول ہے، تو ہم کہیں گے تقبل اللہ عمرتکم، اللہ تمہارا عمرہ قبول فرمائے۔ ارجو، میں امید کرتا ہوں، آئی ہوپ، کس چیز کی امید کرتا ہوں؟ آگے مفعول آئے گا جو کہ مصدر مؤول کی شکل میں آ رہا ہے، یہ بار بار میں بات کر دیتا ہوں جب بھی ارجو آتا ہے تاکہ آپ کو پکا ہو جائے گی۔ اللہ تنسو، ان کی وجہ سے یہ ہو جائے گا جی